أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أقصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ تھا روزوں کا اور ان کے مسائل کا، اور روزے میں حکم تھا کہ آدمی رکا رہے حلال چیزوں سے، کھانا پینا اور جائز خواہش پوری کرنا، اس سے روکے رہا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. تو حلال چیزوں سے رکنے کا حکم تھا، اور یہ حلال چیزیں اس کے لیے حرام تھیں. کب تک؟ ایک محدود وقت تک، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک. پہلے بھی حلال تھیں اور بعد میں پھر حلال، لیکن اتنے وقت میں یہ چیزیں اس کے لیے حرام کر دی گئی. ان آیات میں ذکر ہے حرام سے بچنے کا، یعنی حرام سے بچنا طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی بچنا ہے. یعنی وہ روزہ تھا، حلال سے روزہ تھا صبح صادق سے غروب آفتاب تک، اور حرام سے روزہ ہے پوری زندگی بھر کا. اس لیے
روزے میں جب حلال روزے کا مقصد بھی یہی، جب حلال چیزوں سے اللہ کے حکم سے رکنا آ گیا تو حرام چیزوں سے بھی رک سکتے ہو تم۔ اس لیے یہاں پر مال حرام کا ذکر کیا گیا، اس سے بچنے کا ذکر، اور اس لیے بھی ذکر ہے کہ روزے میں جب آدمی سارا دن حلال چیز سے رکا رہا تو اس کو چاہیے جب وہ روزہ کھولے تو روزہ حلال چیزوں سے کھولے، حرام چیزوں سے نہ کھولے۔ اگر حرام چیز سے اس نے روزہ کھول لیا تو اس کا روزہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ یہ مناسبت ہے پہلی آیت میں اور اس آیت میں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور مت کھاؤ ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے۔ کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھانا، حاصل کرنا، استعمال کرنا، یہ حرام ہے۔ ناجائز طریقے بہت سے ہیں۔ رشوت کے ذریعے سے جو مال لیا جائے وہ حرام، سود کے ذریعے سے جو مال لیا جائے وہ حرام، کسی کے مال کو زبردستی چھین لیا جائے وہ بھی حرام ہے، کسی آدمی پر دباؤ ڈال کر بغیر اس کی رضامندی کے اس کا مال لے لیا جائے یہ بھی حرام، ماں باپ کی جائیداد میں بہنوں کا حق نہ دیا جائے یہ بھی حرام، بیوی کا جو مہر ہے وہ اس کو نہ دیا جائے کیا ہے یہ بھی حرام، جوا یہ بھی حرام ہے۔ غرضے کی جتنے بھی حرام طریقے ہیں مال کے، ان تمام طریقوں سے بچنے کا حکم ہے، اور قرآن نے یہ کہا کہ حرام سے بچو، یہ نہیں کہا لا تأکلوا، مت کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے۔ کھانے سے مراد صرف کھانا نہیں ہے۔ کوئی آدمی سوچے کھانا منع ہے، لاؤ حرام پیسے کی کولڈ ڈرنک لے لے اور پی لے، بھئی کھانے سے منع کیا ہے نا، پینے سے تو منع نہیں کیا، تو حرام چیز پی لیں، یہ مطلب نہیں ہے جیسے کھانا حرام ایسے ہی پینا حرام۔ کہ کھانا پینا حرام ہے، اس پیسے سے ہم عمدہ قسم کا سوٹ بنوا لیں اور وہ پہن لیں تو یہ بھی حرام ہے۔ صرف کھانا اور پینا حرام نہیں ہے بلکہ اس کا پہننا بھی حرام ہے۔ اچھا پہننا بھی نہیں، موبائل استعمال کرتے اس میں ریچارج کرانا ہوتا ہے، سوچا سود کے پیسے سے لاؤ کرا لے، جو بینک سے انٹرسٹ ملتا ہے اسے کرا لے۔ اس لیے کہ قرآن نے تو کھانا حرام کہا ہے، اور یہ کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، یہ پہننا بھی نہیں ہے، یہ تو موبائل کا ریچارج ہو رہا ہے، یا گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لیں، یا اپنے بچوں کے کورس جو مہنگے آج کل چل رہے ہیں اسکولوں میں کالجوں میں، کورس کی کتابیں خرید لیں، یا اسی طریقے سے ہاؤس ٹیکس ادا کر دیں، واٹر ٹیکس ادا کر دیں، یہ سب کا سب حرام ہے۔ یہاں کھانے سے مراد کھانا نہیں ہے بلکہ مال کو حرام طریقے سے حاصل کرنا اور اس کو اپنے نفع میں، اپنے فائدے میں، اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا، یہ سب حرام ہے۔ اور کھانا یہ محاورہ ہے، اردو میں بھی بولا جاتا ہے میاں وہ ہمارا مال کھا گئے پورا کا پورا، لاکھوں روپیہ کھا گئے، تو کھا جانے کا مطلب واقعی روپیہ نکل لیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ روپیہ انہوں نے لے لیا اور لینے کے بعد انہوں نے واپس نہیں کیا، تو کھانے سے مراد کھانا نہیں، استعمال۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم، قرآن کہتا ہے اپنے مالوں کو آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔
اپنا مال، اور مراد کیا ہے؟ دوسرے کا مال۔ بھئی اپنا مال تو اپنا ہی ہے، لیکن قرآن نے دوسرے کے مال کو بھی اپنا مال کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی دوسرے کے مال میں ناجائز تصرف کرے گا تو دروازہ کھول رہا ہے کہ دوسرا اس کے مال میں ناجائز تصرف کرے گا۔ اگر آپ نے کم ناپ کر، کم تول کر چند ٹکے اگر آپ نے بچا لیے تو دوسرا آدمی پٹرول میں ملاوٹ کر کے وہ پیسے آپ کی جیب سے بولو نکال لے گا۔ پٹرول والے نے اس میں ملایا تو پھر اس کے بعد جب وہ گھی والے کے بعد گھی خریدے گا تو گھی میں چربی ملا کر کے وہ پیسے نکال لے گا۔ پھر اس کے بعد گھی والے نے جو چربی ملا کے پیسے حاصل کیے، وہ گوشت لینے کے لیے گیا، گوشت والے نے قیمے میں سرخ رنگ کی گاجر کوٹ کے ملا دی، وہ پیسے آپ کی جیب سے نکل گئے۔ یہ کیا ہے؟ دوسرے کا مال جو تم کھا رہے ہو ناجائز طریقے سے، تو گویا کہ دوسرے کا نہیں اپنا مال بھی تم کھا رہے ہو، دوسرے پر حملہ اپنے مال پر حملہ ہے، ناجائز طریقہ نکال۔ جیسا آتا ہے پیسہ ویسے ہی جاتا بھی ہے، اس لیے خوب اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ یہ بہت خوش ہے کہ کم ناپ کے کم تول کر کے ہم نے اتنا پیسہ بچا لیا، اور یہ نہیں معلوم ہے جا کہاں رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور مت لے جاؤ اپنے جھوٹے مقدمے حاکموں کے پاس، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے مال کا ایک حصہ تم کھا جاؤ اور اپنے قبضے میں کر لو۔ مطلب کسی آدمی کا کسی پر پیسہ ہے، قرضہ ہے، اس نے پیسہ دیا، انہوں نے مانگا، ضرورت پہ دے دیا، تو اب لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ جو آدمی کسی کو مانگنے پر پیسہ دے دے وہ بیوقوف، وہ بیوقوف، اور کہتے ہیں جو مل جانے کے بعد واپس کر دے وہ مہا بیوقوف۔ سوچیے آپ، سب اسلام کی تعلیم کے خلاف۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی کسی کو قرضہ دے دے تو اس کو ثواب ملے گا، اور جس مدت تک اس نے قرضہ دیا تھا اس مدت تک جب وہ نہیں دے پایا تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اگلے مہینے دے دینا، تو جتنے روپیے اس نے قرضہ دیا ہے اتنے روپیے صدقہ کرنے کا اسے ثواب ملے گا۔ قرضہ دینے پہ ثواب، اور قرضہ واپس کرنے کا حکم کیا ہے کہ وقت پر ادا کرو اور تھوڑا سا بڑھا کے دے دیا کرو، طے نہ کرو، طے کرو گے تو سود ہو جائے گا۔ اس نے تمہارا کام نکال دیا، ضرورت کے وقت پر وہ کام آ گیا، تمہیں نہ دیتا تو کیا فائدہ؟ اس لیے اس نے جو پیسہ دیا ہے تھوڑا سا اپنی طرف سے اضافہ کر کے دے دو۔ یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ سنت ہے، اس کو کہا جاتا ہے حسن قضا۔ قضا کے معنی ادا کرنا، اور حسن قضا کا مطلب اچھی طریقے سے ادا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ لیا بھی ہے، اور مسلمانوں سے تو لیا، غیر مسلموں سے لیا، یہودیوں سے لیا، وقت پر واپس کیا اور بڑھا کے واپس فرمایا ہے۔ تو یہ سنت بھی ہے، اگر آدمی واقعی اس پر عمل کرنے لگے تو کوئی آدمی قرضہ دینے سے پیچھے نہ ہٹے۔ غیر مسلم بھی کہیں گے میاں ہم سے لے لو، رکھے تو ہے، انہیں وقت پر یہ آدمی دے گا، مرے گا نہیں، اور دوسرے کتنا دے گا؟ بڑھا کے دے گا، فائدہ ہوگا نہیں ہوگا؟ مگر مسلمانوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کر دیا۔
اب کیا ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں مسلم محلے کی پہچان کیا ہے؟ وہاں گندگی ہوگی، وہاں کوڑا سڑک پہ پڑا ہوگا، گلیوں میں ہوگا، گھروں سے لوگ نکال دیں گے تاکہ گھر والوں کو کوڑے سے اذیت نہ ہو، لیکن سارے محلے والوں کو، سارے گزرنے والوں کو اذیت پہنچتی رہے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ نمازی ہیں، تہجد گزار ہے، اشراق پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، اور فجر سے پہلے بلکہ رات ہی میں سڑک کے اوپر کوڑا پھینک دیتے، اور کتے اس کو پورے روڈ کے اوپر پھیلا دیتے۔ یہ کیا ہے؟ ہر گزرنے والے کو اذیت ہو رہی ہے۔ حدیث میں آتا اتقوا اللاعنین، دو لعنت کرنے والوں سے بچو، دو برا بھلا کہنے والوں سے بچو۔ یہ دو برا بھلا کہنے والے کون ہیں؟ فرمایا ایک جو لوگوں کی گزرگاہ میں گندگی ڈال دے، اس لیے جب گندگی ڈالے گا اور کسی کا پیر آلودہ ہو گیا تو وہ آدمی ڈالنے والے کو دعائیں دے گا نا، دعا دے گا نا، برا بھلا کہے گا۔ دوسرے درخت، سایہ دار درخت، پھلدار درخت، اس کے نیچے گندگی کرنے سے بھی منع فرمایا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہ آدمی سایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھتا، دیکھا یہ گندا ہے، تو یہ کیسا مسلمان؟ مگر ہم لوگ صرف زبانی مسلمان ہیں، حقیقت میں جسے مسلمان کہا گیا وہ چیزیں ہم سے چھو کے نہیں گزری۔ اس لیے کہ مسجد کی جو نالیاں ہوتی ہیں، وضو خانہ، یہ بہت چمچماتا ہوا صاف ستھرا ہوتا ہے نا، جیسے اپنے گھر کا ہوتا ہے۔ گھر کا تو بہت صاف ستھرا ہوتا ہے، مسجد کی نالی گندی کیوں؟ تھوکا اور تھوکنے کے بعد پانی بھی نہیں ڈالا۔ ارے ہے یا نہیں؟ استنجے خانے، غسل خانے اپنے گھر کے دیکھو اور مسجد کے دیکھو، اپنے گھر کا صاف ستھرا ہے اور اللہ کے گھر کا گندا ہے۔ اور یہ گندا کیا کس نے؟ یہودیوں نے نا، عیسائیوں نے کیا یہ آ کے تمہارے محلے میں، غیر مسلموں نے۔ جو مسجد میں آ رہے وہی کر رہے ہیں۔ یہ کیسا اسلام؟ اور کون کر رہا ہے یہ گندا؟ جو نماز نہیں پڑھتے نا، وہی کر رہے ہیں نا۔ جو نمازی ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، ایک طرف نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف لوگوں کو ستا بھی رہے ہیں۔ یہ کیسے مسلمان؟ تو غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نہ لے جاؤ مقدمات کو حکام کے پاس، جھوٹے مقدمات۔ پتہ ہے کسی کو پیسہ دیا، اس کے اوپر باقی تھا پیسہ، پھر لیکن کوئی گواہ نہیں تھا۔ جب وقت آیا تو اس نے کہا بھائی میرا پیسہ دیجئے، کہنے کیسا پیسہ؟ آپ نے ہمیں دیا کب؟ مکر گئے۔ مکرنے کے بعد وہ قاضی کی عدالت میں پہنچ گیا، چلیے قاضی صاحب کے پاس، اور وہاں یہ کہہ رہا ہے یہ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ تمہیں ہم نے پیسہ دیا تھا، حالانکہ انہوں نے کوئی پیسہ مجھے نہیں دیا، اور جانتا ہے کہ پیسہ دیا۔ تو قاضی صاحب کہیں گے جب آپ نے پیسہ دیا تو کوئی گواہ لائیے آپ۔ اس نے کیا کہا؟ گواہ تو میرے پاس ہے نہیں۔ جب گواہ نہیں ہے تو قاضی صاحب کہیں گے پھر آپ قسم کھا لیجئے کہ انہوں نے نہیں دیا۔ جو آدمی انکار کر دے، جھوٹ بول دے آپ نے پیسہ نہیں دیا، وہ آدمی جھوٹی قسم بھی کھا لے۔ جھوٹی قسم جب کھا لی تو قاضی نے کہا تم غلط کہتے ہو، اس نے پیسہ، تم نے اس کو پیسہ نہیں دیا، اور حالانکہ دیا ہے، جانتا ہے کہ اس کا پیسہ میرے اوپر ہے۔ اور قاضی کی عدالت میں بھی فیصلہ ہو گیا کہ نہیں ہے، اور انکار کر دیا بھی نہیں ہے، تو آپ نے جھوٹا مقدمہ دائر کر کے ایک آدمی کا مال کھا لیا۔ یہ کیا ہے؟
مقدمہ ہو جائے، فیصلہ ہو جائے، پھر بھی وہ جو ناجائز ہے وہ ناجائز رہے گا، جو حرام ہے وہ حرام رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، کبھی ہو سکتا میں انسان ہوں، دو آدمی جھگڑا کریں اور میرے پاس مقدمہ لے کے آئے، ان میں سے ایک آدمی بہت تیز ترار ہو، اپنی بات کرنے میں بہت ماہر ہو، اور دوسرا آدمی اپنی بات قاعدے سے نہ کہہ پائے۔ ہو سکتا ہے میں اس کو حقدار سمجھ کر کے فیصلہ کر دوں، لیکن اگر ایسا فیصلہ ہو جائے تو جس کے حق میں وہ فیصلہ ہوا ہے وہ یہ سمجھے کہ ہم مال نہیں لے کے جا رہے ہیں بلکہ آگ کا انگارہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور حاکموں کے بعد جھوٹے مقدمے مت لے جاؤ۔ جھوٹا مقدمہ لے گئے اور سمجھ رہے کہ مقدمہ ہمارے خلاف ہوگا، یہ جج صاحب کو تھوڑے سے پیسے دے دیے، میرے حق میں کہہ دینا۔ یہ کیا ہے؟ دوسرے کا مال ناحق کھانے کے لیے رشوت دے رہے ہیں، آپ کھا رہے ہیں اس کو، جھوٹے گواہ لے جا رہے ہیں آپ۔ یہ سب کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو کہ ہم ناحق ہیں، اس کے بعد جھوٹا مقدمہ لے جا رہے ہو، اور پھر اس کے بعد اپنے حق میں فیصلہ ہو گیا، اب سمجھ رہے ہیں حلال۔ کتنے لوگ ہیں کرایہ دار ہیں، جب مالک مکان ان سے کہتا ہے کہ خالی کر دیجئے تو خالی نہیں کرتے، بلکہ کہتے چلیے عدالت میں تمہیں دیکھیں گے، اور عدالت میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں، خود بھی خرچ کر رہے ہیں، اس کا بھی خرچ کروا رہے ہیں، اور جانتے ہم غلط طریقے پہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کام کرنے والا کون ہے آج؟ بولو کون کرتا ہے؟ مسلمان۔ اور صرف عام آدمیوں کا نہیں بلکہ مسجد کی دکانیں، کرایہ بڑھا دو، نہیں بڑھائیں گے، کیس کر دیا، چل رہا ہے کیس۔ اللہ کے گھر کو نقصان پہنچانے، کرایہ کتنے؟ 50 روپے دیں گے، اور سمجھ رہا ہے کہ ہم نے تیر مار دیا، اور یہ نہیں معلوم مسجد اس کو کھا جائے گی۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کو جو نقصان پہنچائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ پہنچائے گا نا، ارے وہ مٹ جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ غیر مسلم کرایہ دار ہے، وقت پہ کرایہ دے رہا ہے، مسلمان کرایہ دار ہے، بڑھا کے نہیں دے رہا ہے، وقت پہ نہیں دے رہا ہے۔ یہی نہیں، نہ صرف یہ کہ خود کم کرایہ دے رہا ہے بلکہ مسجد کی دکان دوسرے آدمی کو دے دی، اس سے زیادہ لے رہا ہے پیسہ، اور مسجد میں تھوڑا دے رہا ہے۔ یہ حلال ہے کیا؟ صرف رشوت ہی حرام ہے؟ صرف سود ہی حرام ہے؟ یہ حرام نہیں ہے، یہ بھی تو حرام ہے۔ اور جب حرام آئے گا تو پھر اپنے ساتھ میں کیا لائے گا؟ برکت۔ کیا لائے گا؟ نحوستیں لائے گا۔ آگ جلے گی تو ٹھنڈک پڑے گی، موسم ٹھنڈا ہو جائے گا نا، اچھا گرم ہو جائے گا، جگ رہے ہیں آپ، آگ جلے گی تو ہیٹ ہوگی، اور برف پڑے گی تو ٹھنڈک ہوگی۔ گناہ کرو گے نحوست اس کی ظاہر ہوگی، نیکیاں کرو گے اس کی برکتیں ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ لے جاؤ جھوٹے مقدمے حاکموں کے پاس، خود بھی جانتے ہو جھوٹا ہے، کاہے کے لیے؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، اس لیے کہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ کھا جاؤ، تمہیں مل جائے ناجائز طریقے سے، بالاسم، ظلم کر کے، گناہ کر کے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو ہمارا مقدمہ جھوٹا ہے، ہمارے گواہ جھوٹے ہیں، اور جو فیصلہ جو ہمارے حق میں ہوا ہے یہ فیصلہ میری مکاریوں سے ہوا ہے اور میری چالاکیوں سے ہوا ہے، یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا
یسألونک عن الأہلہ، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ اللہ کے نبی سے جو لوگ فتویٰ پوچھتے تھے وہ کون لوگ تھے؟ صحابہ کا ذکر ہے۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الأہلہ، چاند کے بارے میں۔ اہلہ ہلال کی جمع ہے، اور اہلہ کہتے ہیں شروع راتوں کے چاند کو۔ اہل یحل، احلال کے معنی عربی میں آواز بلند کرنا، اور پہلی رات کے چاند کو ہلال اس لیے کہا جاتا ہے جب چاند لوگ دیکھتے ہیں تو بالکل چپ چاپ رہتے ہیں نا۔ جو آدمی چاند دیکھ رہا چپ رہتا ہے، فوراً بولتا ہے زور سے، ارے میں نے چاند دیکھا، یہ ہے چاند۔ عرب لوگ کہتے تھے ھذا الہلال واللہ، یہ ہلال ہے اللہ کی قسم، یہ چاند دکھائی دے رہا ہے۔ اس لیے اس چاند کو کیا کہنا ہے؟ ہلال۔ پہلی راتوں کا جو چاند ہوتا ہے اسے ہلال کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یسألونک عن الأہلہ، صحابہ آپ سے پوچھ رہے ہیں چاندوں کے بارے میں۔ مطلب چاند جو ہوتا ہے وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، شروع میں کیسا؟ دھاگے کی طرح باریک، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے۔ 14 تاریخ کو مکمل ہو گیا، پھر گھٹنا شروع ہو گیا، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی شاخ، ایسے ہو جاتا ہے چاند، اور پھر چھپ جاتا ہے۔ سورج بھی نکلتا ہے مگر سورج ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، اور چاند کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، چھپتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ تو ایسا کیوں آخر؟ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے میں، اس کے چھپ جانے میں راز کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا۔ صحابہ کے سوال بھی کیسے تھے؟ اللہ نے ان کو قرآن بنا دیا، قرآن بنا دیا۔ ہم لوگ مسئلے پوچھتے ہیں اور وہ فتوے لکھ دیے جاتے ہیں، پھر وہ فتوے جو ہے رجسٹر میں درج کیے جاتے ہیں، پھر وہ کتابی شکل میں چھاپ دیے جاتے ہیں۔ دارالعلوم کے فتاوی دارالعلوم ہزاروں مسئلے فتاوی کی کتاب میں موجود ہیں، مگر صحابہ نے جو مسئلے پوچھے وہ کتابوں میں نہیں ہیں، رجسٹروں میں نہیں، کہاں ہیں؟ وہ قرآن کا جز اللہ نے بنا دیا۔ صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیے، اور عجیب بات، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رئیس المفسرین، ترجمان القرآن، حبر ہذہ الامہ، فرماتے ہیں صحابہ کرام بڑے باادب تھے۔ کیا تھے؟ بڑے باادب تھے، اور بڑی عظمت تھی ان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی عظمت، اتنی عظمت تھی کہ جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو کوئی نظر اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا نہیں تھا، سب کی نظریں نیچے، خاموشی طاری۔ کوئی اگر دیکھتا تھا تو ابو بکر عمر بس۔ کسی نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمرو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے، ہم نے تو نبی کو نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہے، ذرا آپ بتائیے حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ کہنے لگے میاں بتائے وہ جس نے جی بھر کے دیکھا ہو، زندگی بھر کبھی نظر بھر کے ہم نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، دل چاہتا تھا مگر پھر بھی عظمت اور جلال اور ادب کی وجہ سے نظر بھر کے نہ دیکھ سکے۔ آنکھ دیکھے چہرے انور، کہاں اس کی مجال، اور دل کا یہ تقاضا ہے برابر دیکھیے، دل چاہ رہا ہے دیکھنے کا مگر دیکھ نہیں پا رہے عظمت کی وجہ سے۔ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جلال بھی تھا اور جمال بھی تھا، اور ایسا روب آپ کا تھا، آپ نے فرمایا نصرت بالروب مسیرۃ شہر، اللہ نے میری روب کے ذریعے سے مدد کی ہے، اور میرا روب کتنی دور آدمی پہ پڑتا ہے؟ 1 مہینے کی دوری پر اگر دشمن ہے تو میرا روب اس کے اوپر
چھا جاتا ہے۔ اور کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ لہراتا ہے سطوت فاروق کا پرچم، لہرانے لگا سطوت فاروق کا پرچم، اور ڈر ڈر کے سلاطین جہاں دیکھ رہے۔ فاروق اعظم کا جو سطوت اور عظمت کا پرچم جب لہرایا تو دنیا کے بادشاہ ڈر ڈر کے دیکھ رہے ہیں۔ جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، انصاف سے کہہ دو آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاضر ہوا تو اس کے کندھے کا جو گوشت تھا یہ ہلنے لگا۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں فرائس۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، آپ نے فرمایا علیک السکینہ علیک الوقار، میاں ڈرو نہیں، دیکھ کیا رہے ادھر ادھر، ڈرو نہیں، اطمینان سے رہو، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں مکے کی اس غریب عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔ تو صحابہ کرام کے دل میں نبی کی عظمت بھری ہوئی تھی اور ادب، اس لیے صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ سوالات بولو نہیں کیے، جبکہ دوسرے پیغمبروں کی امتوں نے اپنے نبیوں سے بہت سوال کیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کتنے سوال کیے؟ اللہ نے قرآن میں کہا لا تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ، اپنے رسول سے اس طرح سوال نہ کیا کرو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے۔ زیادہ سوال کرنا ادب کے خلاف ہے، ضرورت ہو تو کرو، بلا ضرورت سوالات۔ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سب سے کم سوالات نبی کریم علیہ السلام سے اللہ کے پیغمبر کے امتی حضرات صحابہ نے کیے، سب سے کم۔ کتنے سوال کیے؟ 14، جن کا قرآن میں ذکر ہے 14 سوال صرف کیے، جن میں سے ایک سوال پہلے آ چکا، کیا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میرا رب قریب ہے یا دور ہے، اگر دور ہو تو زور سے دعا مانگیں، اگر قریب ہو تو دھیرے سے دعا مانگیں، تو کیا کہہ دیجئے؟ فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت قریب۔ ایک سوال تو ہی گزرا۔ دوسرا سوال یہ ہے یسألونک عن الأہلہ، وہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور اس کے بعد اور 8 یعنی 6 سوال اور ہیں جو اسی سورہ بقرہ میں ہیں۔ کتنے؟ 6، اور باقی قرآن میں 6 سوال اور ہیں، تو کتنے ہو گئے؟ 12 ہی ہوئے۔ ارے 2 تو یہ ہو گئے اور 6 اور ہیں سورہ بقرہ میں، 8 ہوئے، اور باقی 6 سوال پورے قرآن کریم میں ہیں۔ پوری زندگی میں صرف 14 سوال۔ سوال کیا کیا؟ یسألونک عن الأہلہ، وہ آپ سے پوچھتے چاند کے بارے میں، یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے اللہ کے رسول؟ یا تو یہ پوچھا گھٹنے بڑھنے کا سبب کیا ہے، ریزن بتائیے، یا پھر یہ پوچھا گھٹنے اور بڑھنے میں فائدہ کیا ہے؟ بھائی اللہ کا کام ہے نا، چاند کا گھٹنا بڑھنا سب کس کا؟ اللہ کا کام۔ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اے اللہ کے نبی بتائیے یہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے میں، جڑنے بڑھنے میں حکمت کیا ہے، فائدہ کیا ہے، یہ پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، صحابہ نے پوچھا، جواب اللہ نے دیا۔ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، آپ بتا دیجئے یہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، اس میں حکمت اور فائدہ یہ ہے، یہ لوگوں کے لیے وقت کے پہچاننے کا آلہ ہے، وقت کے، سال کے، مہینے کے، تاریخوں کے پہچاننے کا آلہ ہے، ذریعہ ہے۔ کاہے کے لیے؟ معاملات کے لیے، قرضہ دیا ہے کب دینا ہے، کب لینا ہے، عورتوں کی شوہر کا انتقال ہوگا، عدت کا مسئلہ،
کتنے دن ہے عدت؟ 4 مہینے 10 دن۔ کیسے پتہ چلے گا؟ اسی چاند کی تاریخوں سے۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنا ہے تو شروع کہاں سے ہوگا؟ چاند سے۔ ختم کہاں سے ہوگا؟ چاند سے۔ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ رکھو چاند دیکھ کر کے اور افطار کرو، عید مناؤ چاند دیکھ کر کے۔ اسی طریقے سے عدت کا مسئلہ ہو گیا، قرضے کا مسئلہ ہو گیا، زکوٰۃ کا مسئلہ۔ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ کس پر فرض ہوتی ہے؟ صاحب نصاب پر۔ کب فرض ہوتی ہے؟ سال گزرنے کے بعد۔ سال سے مراد کون سا ہے؟ شمسی سال نہیں ہے، چاند کے مہینے، چاند کی تاریخوں کا اعتبار ہے۔ کا اعتبار ہے؟ چاند کی تاریخ۔ یعنی دنیا میں حساب 2 چلتے ہیں، ایک شمسی ایک قمری، ایک چاند کے مہینے اور ایک سورج کے اعتبار سے۔ مگر شریعت میں جو حساب رکھا گیا وہ کون سا ہے؟ چاند کا۔ اس لیے چاند کی تاریخوں کو، مہینوں کو مسلمانوں کا یاد کرنا کیا ہے معلوم؟ فرض کفایہ۔ کیا ہے؟ فرض، جیسے جنازے کی نماز۔ کچھ لوگ اگر پڑھ لیں گے تو سب گناہ سے بچ جائیں گے، کوئی نہیں پڑھے گا سب گنہگار ہوں گے۔ چاند کی تاریخیں اور مہینے کچھ لوگوں کو اگر یاد ہے تو گناہ سے بچ جائیں، کسی کو یاد نہیں ہے تو پھر سب گنہگار ہیں۔ اس لیے فرمایا چاند نظر آئے تو روزہ شروع کر دو، نہیں چاند دکھا تو 30 دن پورے کرو، کس کے؟ شعبان کے۔ تو روزے کا مسئلہ، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا مسئلہ، اور اسی طریقے سے اپنے معاملات کا مسئلہ، یہ سب کاہے سے حل ہوگا؟ چاند سے۔ سورج سے کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ سورج سے تاریخوں کا پتہ لگانا یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اور چاند ہر جگہ دکھتا ہے، ہر جگہ کے لوگ دیہاتی شہری سب دیکھ کر بتا سکتے ہیں پہلی رات کا، یہ دوسری رات کا ہے، تیسری تاریخ کا معلوم ہوتا ہے، یہ 14ویں کا معلوم ہو رہا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ارے پتہ چل جاتا ہے نہیں؟ تو اس لیے مسلمانوں نے آج کیا کیا؟ چاند کی تاریخوں کو بالکل بھلا ہی دیا ہے۔ جائز تو ہے تو دوسری تاریخیں استعمال کرنا، لیکن بالکل بھلا دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جن کو چاند کے مہینوں کے نام ہی یاد نہیں؟ بولو یاد ہیں؟ سب مسلمانوں کو یاد ہیں؟ بچوں کو یاد ہیں؟ وہ اسکول میں جو پڑھنے جاتے ہیں ان سے پوچھ لیے، وہ جنوری فروری آپ کو فر سنا دیں گے، اور ان سے چاند کے مہینے ذرا پوچھئے۔ آپ کے اپنے بچے، کسی اور کے نہیں، ان کو یاد نہیں۔ نہ ماں باپ کو یاد ہے، نہ بچوں کو یاد ہے، اور نہ یاد کرنے کی فکر ہے۔ یہ بے حسی ہے، یہ بے حسی ہے۔ اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چاندوں کا گھٹنا بڑھنا کیوں ہے؟ یہ لوگوں کے لیے وقت پہچاننے کا آلہ ہے، والحج، اور حج کے لیے وقت پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ حج کا ذکر خاص طور سے کیا اللہ میاں نے، کیوں بھائی؟ حج کا کیوں ذکر کیا خاص طور؟ حج کا اس لیے کہ اور جو نمازیں وغیرہ ہیں، روزے وغیرہ ہیں، اگر آپ کے چھوٹ جائیں تو کب آپ ادا کریں گے؟ چھوٹے ہوئے روزے کب ادا کریں گے؟ ارے بولو، بعد میں ادا کریں گے، اس کے لیے کوئی تاریخ معین نہیں ہے، پورے سال میں جب جی چاہے ادا کریں۔ مگر حج کا معاملہ یہ ہے، جو تاریخیں اللہ نے رکھی انہی تاریخوں میں حج ہوگا۔ اگر گھٹا دیا تو حج نہیں ہوگا، بڑھا دیا تو حج نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی کا حج چھوٹ گیا، عمرہ کیا، احرام باندھا، حج کرنے گیا، عرفات نہیں پہنچ سکا، اب حج گیا اس کا، اب اس حج کی اسے قضا کرنا ہے۔ مگر قضا جب کرے، جب جی چاہے قضا کر لے حج کی، بولو ایسا نہیں ہے۔ انہی ایام میں حج کی قضا ہوگی جن ایام میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ اس لیے حج کا الگ سے ذکر کیا،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ جب حج کا ذکر آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حج تو فرض ہوا ہے 9 ہجری میں، لیکن حج تو پہلے سے ہوتا آیا ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے کئی حج کیے، اور اس کے بعد دعوی نبوت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد ایک حج آپ نے کیا مکے میں ہجرت سے پہلے، اور ایک حج آپ نے کیا مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد، اور عمرے کیے آپ نے 4۔ چاروں عمرے جو آپ نے کیے ہیں وہ 3 ان میں سے ذی قعدہ میں کیے، ذی قعدہ جو مہینہ چل رہا ہے، اور ایک عمرہ آپ نے ذی الحجہ میں کیا حج کے ساتھ۔ تو حج کے مسئلے بھی اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کر دیا۔ حج تو پہلے سے ہوتا تھا، عرب لوگ حج کرتے تھے، مگر انہوں نے اپنی طرف سے اس میں کچھ گھٹا دیا تھا اور کچھ بڑھا دیا تھا۔ چنانچہ ایک چیز انہوں نے کیا بڑھا دی تھی، جب آدمی احرام باندھ لیتا تھا حج کا، اور اس کے بعد اس کو اگر گھر جانا ہوتا تھا، بھئی ضرورت پڑ گئی گھر جانا ہے، وہی تو ان کا گھر ہے، مکے میں گھر، احرام باندھ لیا، اب اس کے بعد گھر جانا پڑا۔ جب گھر احرام باندھنے میں گھر جانا ہوتا تھا تو وہ لوگ دروازے سے نہیں جاتے تھے، جو مین گیٹ تھا اس سے نہیں جاتے تھے، کیوں؟ احرام ٹوٹ جائے گا۔ یہ اپنی طرف سے انہوں نے پابندی لگا رکھی تھی، احرام باندھنے کے بعد دروازے کے اندر سے بھی داخل نہ ہو۔ پھر کیا کرتے تھے؟ پیچھے سے دیوار پھاند کے گھر میں جاتے تھے، یا پھر پیچھے کی دیوار میں نقب لگا کے پھر داخل ہوتے تھے۔ دروازے سے جانا حرام سمجھتے تھے، اور پیچھے سے دیوار پھاند کر جانا یا نقب لگا کے جانا اس کو ثواب کا کام سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس کی اصلاح فرمائی اور کیا کہا؟ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا۔ یہ فضیلت کی چیز نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ ان کے پیچھے سے، دیواریں پھاند کر نقب لگا کے آؤ، جسے تم فضیلت سمجھ رہے ہو، ثواب کا کام سمجھ رہے ہو، یہ ثواب کا کام اور فضیلت کا کام نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن فضیلت تو یہ ہے، فضیلت تو اس شخص کو حاصل ہے جو بچے، کس سے بچے؟ حرام کام سے۔ اور احرام باندھ کر گھر میں چلا جانا یہ حرام نہیں ہے، تو اس سے جو تم بچ رہے ہو یہ فضیلت تھوڑی ہے، اور فضیلت سمجھو، فضیلت نہیں، فضیلت کاہے میں؟ من اتقا، جو حرام سے بچے، اور گھر میں احرام باندھ کر چلا جانا یہ حرام نہیں ہے، لہذا اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، بلکہ گھروں میں جب آیا کرو تو کہاں سے؟ دروازوں سے آیا کرو، اصول کے مطابق، قاعدے کے مطابق۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو پوری زندگی، جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بچتے رہو، اور جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو کرتے رہو۔ اگر تم نے اس پر عمل کیا، لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کے وہاں اس کے اوپر تمہیں بڑا اجر اور بڑا ثواب ملے گا۔ قرآن کی اس آیت سے کیا مسئلہ معلوم ہوا؟ جو چیز ضروری نہیں ہے اس کو ضروری سمجھ لینا، جو کام دین کا نہیں ہے اس کو دین اور ثواب کا کام سمجھ لینا، یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ جو کام ضروری نہیں ہے اس کو ضروری سمجھ لینا، اور جو کام دین کا نہیں، ثواب کا نہیں، اس کو ثواب کا سمجھ لینا۔ جیسے وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ احرام باندھ کر کے گھر کے پیچھے سے آنے کو ضروری بھی سمجھتے تھے اور ثواب کا کام بھی سمجھتے تھے۔ یہ ضروری بھی نہیں تھا اور یہ ثواب کا کام بھی نہیں تھا، انہوں نے سمجھ لیا۔
آج بھی جو کام دین کا نہیں اس کو دین کا کام سمجھ لینا، غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھ لینا، اسی کا نام بدعت ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ بدعت۔ اور بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اب یہ بتائیے کسی کے انتقال کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ تیسرے دن کیا ہوتا ہے؟ تیجا، اور 40ویں دن 40واں، اور سال گزرنے کے بعد برسی۔ یہ کام جو لوگ کرتے ہیں تو یہ کیسے سمجھتے ہیں؟ اس کو ضروری سمجھتے ہیں غیر ضروری؟ ہے بولو، اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نہ کرے تو پھر اس کی خیریت نہیں ہے، اور اسی کی نہیں خیریت ہے بلکہ جس کے مرنے پر یہ کام نہیں کیا گیا وہ بیچارہ مر چکا ہے، قبر میں جا چکا ہے، اس کی بھی خیریت نہیں۔ اس کی کیسے نہیں خیریت؟ کہتے مر گیا مردود، اور نہ فاتحہ نہ درود، اس کی بھی خیریت نہیں، اور گھر والوں کی خیریت نہیں۔ کیا یہ کام ضروری ہے؟ کیا یہ کام دین کا ہے؟ اگر یہ دین اور ثواب کا کام ہے تو یہ بتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا یا نہیں کیا؟ ارے بولو، یہ جگہ کس کے لیے ہے بیچ میں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ پہلے ہم یہ کہیں اس کو بھر لو، ایک پردہ انتظار کرتے ہیں ابھی مولانا کہیں گے، پھر اس کے بعد پھر پڑھیں گے، ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں انتقال ہوا، کسی کا نہیں ہوا حضور کے وہاں؟ ارے ہوا نا، آپ کے 3 بیٹوں کا انتقال ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کی 2 مقدس بیویوں کا انتقال ہوا، اور بیٹے کے انتقال کتنا صدمے کا ہوتا ہے؟ ارے ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ اولاد سے آدمی اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گود میں حضرت ابراہیم ہیں آپ کے بیٹے، اور ان کا دم نکل رہا ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہہ، اور آپ کہہ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھیں آنسو بہا رہی اور دل غمزدہ ہے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم تمہاری جدائی سے مجھے بڑا غم۔ اتنا کہا، کتنا صدمہ آپ کو، 3 آپ کی 2 بیویوں کا انتقال ہوا، اور بیوی کا انتقال یہ معمولی چیز ہے نا؟ بولو، یہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کی کمر ٹوٹ گئی، اس کا احساس نہیں ہوگا ہم لوگوں کو۔ کتنی بڑی نعمت ہے بیوی، نعمت کی قدر کب ہوتی ہے؟ نعمت کے چھن جانے کے بعد، جب تک ہے کوئی قدر نہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں قدر نعمت بیوہ داند، قدر میوہ بیوہ داند، میوے کی قدر بیوہ عورت جانتی۔ بیوہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میوہ جانتے ہو؟ بیوہ تو پتہ ہے، میوہ پہلے ایک لڑکا ہے وہ یہاں گھومتا رہتا، اس کا نام میوہ ہے۔ ارے میوہ پھل، خشک میوہ، تو یہ میوہ جو ہے اس کی قدر کون جانتا ہے؟ بیوہ۔ شوہر تھا تو ہر موسم کے پھل لے کے آتا تھا۔ اب دنیا تاریک ہو گئی، اب تو کسی اور کے سہارے ہیں، لے آئے تو ٹھیک ہے، نہیں لے آئے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔
بیوہ کو پتا ہے اس کی قدر، نہ کہ صاحب میوہ، نہ کہ خداوند میوہ جو ہر وقت میوے بیچ رہا ہے، جس کے باغ ہے، اس سے پوچھو میوے کی قدر، وہ کہتا میاں ہم کھاتے نہیں، جی بھر گیا دیکھتے دیکھتے۔ اس لیے جن کی بیویاں نہیں رہتی ان سے پوچھئے، بہت سی ایسی خدمت ہے جو بیوی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، شریک حیات، شریک زندگی، غم میں شریک، خوشی میں شریک، بہترین مشورہ دینے والی، زندگی ادھوری ہو جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کا انتقال آپ کی مبارک زندگی میں ہوا، کون کون؟ کون کون؟ بھائی کون کون؟ ارے حضور کی بیویاں ہیں مگر ہماری تو مائیں ہیں، نام یاد ہے؟ یہ تو سبھی کو یاد، حضرت خدیجہ، دوسری کون سی ہیں؟ کہنے کوئی ایک آدمی بتا دے، بس نماز جنازہ کی طرح ہے، یہ خالی انہی کی ماں ہے خالی، اور باقی لوگوں کے نہیں ہیں۔ آج کل چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کا نام جانتے نہیں، جانتے باپ کو نہیں۔ ہم سب کیسی اولاد ہیں کہ اپنی ماں ام المومنین، ایمان والوں کی ماں جن سے ایمانی ہمارا رشتہ ہے، ان کے حالات تو ہمیں کیا معلوم ہوتے، ان کے نام تک ہمیں نہیں پتا۔ ہر مسلمان کو ان کے نام یاد ہونا چاہیے، اور ماں باپ کو اپنی اولادوں کو یہ نام یاد کرانا چاہیے، اور ان کے نام پر اپنی بچیوں کے نام رکھنا چاہیے۔ ان ناموں میں برکت بھی ہوگی اور نام یاد بھی رہیں گے، ان کی سیرت بھی یاد رہے گی۔ کتنی غفلت ہے مسلمانوں۔ زینب نام کی آپ کی 2 بیویاں ہیں، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جہش، اور آپ کی بڑی بیٹی کا نام بھی زینب ہے۔ کہنا یہ اچھی رہی صاحب، یہ تو اماں کا نام ہے، یہی لڑکی کا نام رکھ دیا۔ اللہ کے نبی بتا رہے مبارک نام اگر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک گھر میں کئی لوگوں کے نام ہو سکتے ہیں۔ 2 بیویوں کا نام زینب، بڑی بیٹی کا نام زینب، آپ کی نواسی یعنی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی بیٹی کا نام زینب، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی کا نام زینب، فاروق اعظم کی بیٹی کا نام زینب۔ کیوں؟ یہ نبی کی بیٹی کا نام ہے، یہ نبی کی بیوی کا نام ہے، اس لیے پوچھنا پڑتا تھا نبی کریم علیہ السلام کو یہ کون سی زینب ہے۔ یہ کب پوچھنا پڑے گا؟ جب ایک زینب ہوگی، جب یہ پوچھنا پڑے گا کون سی زینب؟ بہت سی۔ حضرت بلال نے کہا کہ 2 عورتیں آئی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام مسئلہ پوچھنے کے لیے، ایک تو فلاں خاتون ہے اور ایک زینب ہے۔ تو آپ نے پوچھا من ای الزینب، کون سی زینب؟ اور آج تو مجال ہے ایک نام خاندان میں ہو جائے، ارے میرے خالہ کی بچی کے بیٹے کا نام ہے، یہ پیسے رکھ لیں، اور یہاں حضور کے گھر میں بیویوں کا نام وہی بیٹی کا نام، وہی نواسی کا نام۔ اس لیے یہ بھی تو سیرت ہے نبی کی، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے طریقے کو اپناؤ۔ یہ طریقہ کیوں ختم ہو گیا؟ ہاں البتہ مسلمانوں میں یہ چیز تو ابھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا نام گھر گھر میں ہے، پڑوس میں بھی ہے، اور ایک گھر میں ہے عائشہ صدیقہ۔ ایسے دوسری ازواج کے نام بھی ہونا چاہیے۔ تو غرض ہے کہ نبی کریم علیہ السلام 2 بیویوں کو انتقال ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیوں کا انتقال آپ کی مبارک زندگی میں ہوا، اور آپ کے محبوب ترین چچا حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، اور آپ کے چچا داد بھائی حضرت علی کے سگے بھائی حضرت جعفر کی شہادت ہوئی، 70 صحابہ احد میں شہید ہوئے،
بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے. حضرت عبیدہ ابن الحارث ابن عبد المطلب اللہ کے نبی کے رشتہ دار ہیں. ان تمام شہادتوں کے باوجود کیا تیجا ایجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں ہوا؟ بولو. 40واں برسی. اچھا وہ یہ اعلان تو ہوا تھا قرآن خوانی ہوگی مسجد نبوی میں، ہوا تھا. فجر کے بعد مسجد نبوی میں قرآن خوانی ہوگی جیسے ہم لوگوں کے وہاں ہو رہا ہے. اگر یہ ضروری تھا تو اللہ کے نبی نے کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ ثواب کا کام تھا تو نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا. ہم اتنے بڑے دیندار ہیں کہ جو کام نبی نے نہیں کیا صحابہ نے کیا ہم کر رہے ہیں، اور اس کو اتنا ضروری سمجھے ہوئے ہیں کہ صاحب اگر نہیں ہوا تو پھر خیریت نہیں. جانتے بھی ہیں یہ ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، مگر پھر بھی کر رہے ہیں. ارے کر رہے نہیں کر رہے، جانتے ہیں یہ بدعت ہے پھر بھی کر رہے ہیں. تہجد گزار ہیں، نمازی ہے، دیندار ہیں، مگر تیجے اور 40ویں اور برسی سے پیچھا نہیں چھوٹ رہا ہے. کیوں؟ کہنے مجبوریاں ہیں. کیا مجبوری ہے؟ کہنے برادری میں ناک کٹ جائے، ساری برادری کے لوگ کھا جائیں گے. اور باقاعدہ پھر تیجا 40واں ہوتا کیسے ہے؟ جتنے لوگ آتے ہیں کھانے کے لیے وہ سب بالکل غریب آدمی ہوتے ہیں نا، بالکل ارے سب مالدار کھانے. اور کپڑے کیسے پہنتے ہیں؟ بالکل میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آتے ہیں، اعلیٰ درجے کے نئے نئے کپڑے. عورتیں زیور ایور سب پہن کر کے آئیں. کاہے کے لیے؟ دعوت ہے. دعوت کاہے میں ہوتی؟ غم میں ہوتی، خوشی میں ہوتی ہے؟ یہ کیسی دعوت ہے؟ اس کو ضروری سمجھ لیا، غیر ضروری تھا. ثواب کا کام سمجھ لیا جبکہ یہ ثواب کا کام نہیں ہے. ایسا کام جو ثواب کا کام نہ ہو اور سمجھ لیا جائے غیر ضروری کو ضرور، وہ ناجائز ہے. اللہ نے قرآن میں منع کیا. وہ لوگ احرام باندھنے کے بعد دروازے سے جانے کو گناہ سمجھتے تھے، گناہ نہیں تھا. دیوار پھان کے جانے کو ثواب سمجھتے تھے، ضروری سمجھتے تھے. اللہ نے کیا کہا؟ غلط. کیا کہا؟ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. فضیلت کی چیز یہ نہیں ہے تم اپنے گھروں میں آؤ پیچھے سے، لیکن فضیلت اس بات میں ہے کہ آدمی بچے حرام چیزوں سے، اور گھر میں دروازے سے جانا یہ حرام نہیں ہے، یہ فضیلت کی چیز نہیں. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں دروازوں سے داخل. آج اگر کوئی نقب لگا کے آئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا تقویٰ ہے؟ مگر معاشرے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، اگر صحابہ آ جائیں آج اور دیکھیں اچھا ان کے وہاں تیجا ہوتا ہے 40واں ہوتا ہے، تو وہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ ایسے ہی جیسے کوئی نقب لگا کے گھر میں داخل. ارے یہ کیا ہے؟ اس کا اسلام سے کوئی رشتہ تعلق ہی نہیں، اور ثواب کا کام سمجھ کے کیا جا رہا ہے. چادریں جو چڑھ رہی ہیں ثواب کا کام سمجھ کر کے، چراغ جو جل رہے ہیں ثواب کا کام سمجھ کر کے. ایسی نامعلوم کتنی بدعتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. ابھی حج کا مسئلہ تھا، اب دوسرا مسئلہ آ گیا ایک دم سے. کیا؟ قتال کرو، جہاد کرو ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جو تم سے لڑ رہے، ان سے لڑو. یہ لڑنے کا ذکر یہاں بیچ میں ابھی کائے کا ذکر تھا؟ حج کا، احرام کا اس کا تعلق بھی احرام سے ہے، حج سے. وہ کیسے؟ سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اور صحابہ بھی ساتھ میں ہیں. دیکھا، سعی کی، طواف کیا، اس کے بعد قربانی کی، سر مڑایا، حرم میں خانہ کعبہ میں داخل ہوئے. 6 سال، ہجرت کے 6 سال. اور صحابہ تو کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مکے میں. اور وطن کی محبت ہر آدمی کو ہوتی ہے، اور پھر مکہ، اللہ اکبر.
جہاں اللہ کا گھر ہے، رات دن طواف کیا کرتے تھے، اور 6 سال ہو گئے ہیں خانہ کعبہ دیکھا نہیں، ترس رہے ہیں زمزم پینے کو۔ اب کیا ہے؟ حضور نے خواب دیکھا، صحابہ جانتے تھے حضور کا خواب وہی ہے، سچا خواب حضور کا ہے، لہذا چلو باندھو احرام۔ شوق میں ہم نے احرام باندھ لیا، 1400 صحابہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احرام باندھ لیا۔ آئے مقام حدیبیہ پہ پہنچے تو مکے کے کافروں نے باقاعدہ لشکر کھڑا کر دیا کہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے، مرنے مارنے کا مسئلہ۔ اس کا واقعہ تفصیل سے سورہ فتح میں آئے گا۔ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جا کے بتاؤ عمرہ کرنے لڑنے نہیں ہے، احرام بندھا ہوا ہے، قربانی کے جانور ساتھ میں نہیں۔ پھر 50 آدمی آئے حضور پہ حملہ کر دے، دھوکے سے قتل کر دے۔ حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ان 50 کو گرفتار کر کے نبی کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت عثمان غنی اور ان کے ساتھیوں کو مکے کے لوگوں نے قید کر لیا، اور یہ خبر اڑ گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ آپ نے صحابہ سے بیعت لی، عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ مکے والوں کو اثر ہوا، ارے یہ تو بڑی غضب کی بات ہو جائے گی، صلح شروع ہوئی۔ آپ نے جب خبر ملی قتل کر دیا تو آپ نے قتل کی تیاری کی، لڑنے کی۔ جب پتہ چلا کہ نہیں وہ زندہ ہیں تو پھر آپ نے صلح کر لی، صلح ہو گئی۔ کاہے پہ صلح ہوئی تھی یاد ہے؟ اس سال تو نہیں ہوگا عمرہ، واپس جائیے، اگلے سال آئیے گا، 3 دن کے لیے یہاں قیام کیجیے گا، اور 3 دن کے بعد چلے گا، تلوار کے علاوہ کچھ لائیے گا نہیں۔ اور ہمارا آدمی اگر چلا جائے آپ کے وہاں واپس کرنا ہوگا، اور تمہارا آدمی ہمارے وہاں آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ آپ نے ساری شرطیں منظور کر لی، دب کے صلح کر لی آپ نے۔ اللہ کا یہی حکم تھا، قرآن نے کہا یہ فتح مبین ہے، اور واقعی وہ فتح مبین ہے کہ اس کے بعد اسلام بڑی تیزی سے پھیلا۔ یعنی 13 سال مکے میں اور 6 سال مدینے میں، کئی سال ہو گئے؟ 19 سال میں کتنے صحابہ ساتھ میں تھے؟ 1400۔ 19 سال میں 1400، اور 2 سال کے بعد آپ نے جب مکہ فتح کیا تو 10,000 صحابہ تھے۔ 19 سال میں جتنا اسلام نہیں پھیلا، اس صلح کے بعد 2 سال میں اس سے تیزی کے ساتھ پھیلا، اور سارے علاقے فتح ہوتے چلے گئے۔ اسی صلح کا نتیجہ تھا۔ غرضے کی خیر، اگلا سال جب ہوا تو یہی تو معاہدے میں تھا، کیا اس سال تو نہیں کرنے دیں عمرہ، اگلے سال آئیے گا۔ تو اگلے سال اس عمرے کی قضا کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام صحابہ کے ساتھ چلے، اور وہ مہینہ تھا ذی قعدہ کا، جو اس وقت مہینہ چل رہا ہے، اور جو پہلی مرتبہ گئے تھے وہ بھی ذی قعدہ کا مہینہ تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دل میں ایک خیال آیا، کیا جا تو رہے ہم لوگ، اور کہیں ان لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے نا، اور انہوں نے کہیں ہم سے لڑنا شروع کر دیا، تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ اس لیے کہ احرام بندھا ہوا ہے، ذی قعدہ کا مہینہ، اس مہینے میں لڑنا حرام تھا۔ اشہر حرم 4 مہینے ایسے ہیں جن میں لڑنا حرام تھا، مکے کے لوگ بھی سال بھر لڑتے تھے، ان میں نہیں لڑتے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ذی قعدہ کا مہینہ ہے۔ اگر وہ لوگوں نے عہد توڑ دیا، ان لوگوں نے وعدہ توڑ دیا، غداری کی اور لڑنا شروع کر دیا، تو اس مہینے میں تو لڑنا حرام ہے، ہم لوگ کیا کریں گے؟ دوسری چیز حرم، کیا حرم؟ حرم میں شکار کرنا حرام، حرم میں باپ کے قاتل کو قتل کرنا حرام، یہ عربوں میں چلا آ رہا تھا۔ اگر انہوں نے حرم میں ہم سے لڑنا شروع کر دیا تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ یہ تو ناجائز حرام میں، حرم میں لڑنا حرام، اور ذی قعدہ اشہر حرم میں سے اس میں بھی لڑنا
حرام ہے. ہم لڑنے نہیں جا رہے, عمرہ کرنے جا رہے ہیں, لیکن اگر وہ لوگ ہم سے لڑے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم نہیں لڑتے تو عمرہ کیسے ہوگا؟ اور اگر لڑتے ہیں تو حرم کی حرمت پامال ہوگی, ذی قعدہ کی حرمت پامال ہوگی. جب صحابہ کے دل میں یہ خیال آیا تو اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کی اور کیا کہا؟ عمرہ کرنے جاؤ, شروع میں نہ لڑنا, لیکن اگر وہ لڑیں, حرم میں لڑیں تو تم حرم میں لڑنا, ذی قعدہ میں اگر وہ لڑیں تو ذی قعدہ میں لڑنا, اگر وہ حرمت کا خیال کریں تو تم حرمت کا خیال کرنا, اگر وہ ادب کا خیال نہ کریں تو تمہارے اوپر پابندی نہیں, تم ادب کا خیال کرو. سنیے اللہ کیا کہتا ہے, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور لڑو ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں. کون؟ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, جو تم سے لڑے. وَلَا تَعْتَدُوا, لیکن حد سے آگے نہ بڑھنا. حد سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ انہوں نے لڑنا نہیں شروع کیا, آپ نے خود ہی لڑائی شروع کر, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور حد سے آگے بڑھنے کا مطلب وہ قتل کرے تم بھی قتل کر دینا, لیکن قتل کرنے کے بعد لاش کا مسئلہ بنانا, ناک کاٹنا, پیٹ پھاڑنا, کان کاٹنا, یہ کسی کے ساتھ نہ کرنا. یہ حد سے آگے بڑھنا, یہ کافروں کا طریقہ ہے. اور حد سے آگے نہ بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ بچوں کو قتل نہ کرنا, عورتوں کو قتل نہ کرنا, جو محنت مزدوری کرنے والے لوگ نوکر ہیں ان کو قتل نہ کرنا, اگر وہ لڑائی میں شریک نہ ہو ان کو قتل نہ کرنا. مذہبی پیشوا جو عبادت خانوں میں ہیں, عبادت کر رہے ہیں, وہ اگر لڑائی میں شریک نہ ہو تو ان کو قتل نہ کرنا. وَلَا تَعْتَدُوا, حد سے آگے نہ بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین, اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا. وہ لڑے تو بدلہ لینے کی اجازت ہے, نہ لڑے تو پھر شروعات نہ کرنا. پھر کیا کہا؟ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, اور ان سے لڑو جہاں تم ان کو پاؤ. جب انہوں نے معاہدہ توڑ دیا, غداری کی, حرم کا لحاظ نہیں کیا, عمرہ کرنے نہیں دیا نبی کریم علیہ السلام کو, تو فرمایا تم ان سے لڑو جہاں ان سے پاؤ ان کو قتل کرو. وَاخْرُجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ, اور ان کو وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے ہجرت کر کے تمہیں نکال دیا تھا. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ, اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے. فتنہ کیا؟ غداری کی, معاہدہ کیا, اللہ کے نبی کو حرم میں آنے سے روکا, اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم و ستم کیا, یہ فتنہ, یہ تو قتل سے بڑا جرم ہے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اور ان سے لڑائی نہ کرنا کہاں؟ مسجد حرام کے پاس, یعنی شروع نہ کرنا تم. حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ, یہاں تک کہ وہ تم سے لڑنے لگیں اس میں. کس میں؟ کس میں؟ حرم میں. اگر وہ تم سے لڑنے لگے تو تم بھی جواب دینا اس کا. اس سے کیا پتہ چلا؟ اگر کوئی آدمی حرم میں قتال کرنے لگے تو پھر اس آدمی کو حرم میں سزا دی جائے گی. ایک زمانہ تھا ایرانی لوگ وہاں حج کرنے گئے, یاد ہے؟ شاہ فہد کا زمانہ تھا. ایرانیوں نے حرم میں حاجیوں کو بہت پریشان کیا, بہت مارا, قبضہ کر لیا, کیپچر کر لیا. حج کا مہینہ, حرمت والا مہینہ, حرم محترم. پھر کیا ہوا؟ حکومت نے ان لوگوں کو کیا کیا؟ پھر کرنٹ دوڑا دیا پانی بھروا کے, اور سب کے سب ختم ہو گئے. کیوں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اپنی طرف سے ان کو مت ستاؤ. کوئی حرم میں اگر لڑنے لگے تو پھر اپنے آپ بچاؤ کے لیے تم اس سے لڑ سکتے ہو. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اور ان سے مت لڑو مسجد حرام کے پاس. مسجد حرام سے مراد حرام نہیں, صرف پورا حرم. حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ, یہاں تک کہ وہ تم سے لڑنے لگے اس میں. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ, اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان سے لڑو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ, اسی طریقے کا
بدلہ ہے ایسے کافروں کا جو عہد توڑ دیں، جو حرم کے تقدس کو پامال کرے، حرمت والے مہینے کے پامال کرے۔ لہذا مسلمانوں پہ پھر پابندی نہیں ہے کہ تم نہ لڑنا، وہ جو جی چاہے کرے تم کرتے رہنا، یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور پھر ان سے اتنا لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، شرک ختم ہو جائے، یعنی وہ مسلمان ہو جائیں، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، یا مسلمان ہو جائے اور یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ صرف مکے والوں کے لیے حکم ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر وہ رک جائیں کاہے سے؟ لڑنے سے، شرک سے، توبہ کر لے، تو پھر تمہارے لیے اب ان سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ظلم کے خاتمے کے لیے لڑنے کی اجازت ہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ظلم ختم ہو گیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی فلا عدوان الا علی الظالمین، تو زیادتی نہیں ہو سکتی ہے مگر ظالموں پر۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، یہ اسی کا جواب ہے۔ حرمت والے مہینے کئے ہیں؟ چار۔ سب کے نام یاد ہے نا؟ سب کو یاد ہے؟ سب کو نہیں یاد ہوئے ابھی بھی؟ اللہ نے بتایا نا، کیا بتایا؟ 12 مہینے ہیں، کوئی اس مہینے میں برا نہیں، برکت سے خالی نہیں، لیکن 4 مہینوں میں برکت ہم نے رکھی ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے برکت والے مہینے میں شادی کرے، برکت والے مہینے میں اپنا مکان تعمیر کرائے، برکت والے مہینے میں دکان کی اوپننگ کرے، برکت والے مہینے میں اپنے کاروبار شروع کرے، چاہتا نہیں چاہتا؟ اللہ خود بتا رہا ہے 4 مہینوں میں ہم نے بہت برکت رکھی۔ اللہ نے بتایا، نبی نے ان کے نام بتائے، مگر افسوس آج مسلمانوں کو ان مہینوں کے نام بھی یاد نہیں۔ کیا نام ہے ان کے؟ کیا نام ہے ان مہینوں کے نام؟ بتاؤ۔ ابھی تک یاد نہیں تھا، اب بھی یاد نہیں۔ ایک بزرگ نے ان کو ایک شعر میں بیان کیا، اور شعر اگر یاد ہے تو نام یاد رہے ہوگا۔ انہوں نے کہا 4 اشہر حرام است مکرم، رجب ذی قعدہ ذی الحجہ محرم۔ رجب، ذی قعدہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے، ذی الحجہ جو اس کے بعد آئے گا جس میں حج ہوتا ہے، محرم جو اس کے بعد آئے گا۔ صحابہ نے جب پوچھا یہ حرمت والا مہینہ ہے، اگر انہوں نے اس میں لڑنا شروع کر دیا تو ہم کیا کریں؟ اللہ اس کا جواب دے رہا ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے بدلے میں ہیں حرمت والے مہینوں کے۔ اگر حرمت والے مہینوں کا وہ احترام کریں تو تمہارے اوپر بھی احترام کرنا فرض ہے، اور اگر ان مہینوں میں وہ تم سے لڑنے لگیں تو کوئی تکلف نہ کرنا، پھر ان سے مقابلہ کرنے میں تمہاری والحرمات قصاص، اور ادب کی جو چیزیں ہیں ان کے اندر برابری ہے، سب کے اوپر لازم ہے، ہر آدمی اس کا ادب کرے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ، تو جو آدمی ان مہینوں میں تمہارے اوپر زیادتی کرے، اللہ کرے تم چپ نہ رہنا، پھر ہماری طرف سے اجازت ہے فاعتدوا علیہ، تو تم بھی اس کے اوپر زیادتی کرو، مگر کتنی؟ اس نے 1 ہاتھ مارا، تم نے کہا ہم تو 10 ماریں گے، یہ جائز نہیں۔ بمثل ما اعتدى علیکم، اتنی زیادتی کرو جتنی اس نے تمہارے اوپر کی ہے۔ اور دیکھو واتقوا اللہ، اور ہوتا کیا ہے آدمی جب اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی مقابلے کی تو ڈرتا رہتا، اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہے، اور جب اس کو اللہ طاقت دے دیتا ہے تو پھر طاقت کو سنبھال نہیں پاتا، بدلہ لیتا ہے تو بدلہ لینے میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب پہلے وہ ظالم تھا، اب یہ ظالم بن جاتا ہے۔ پہلے اللہ کی مدد اس کے ساتھ تھی، یہ مظلوم تھا، اور جب اس نے زیادہ کر دیا تو یہ ظالم بن گیا، مدد اس کے ساتھ ہو گئی۔ اللہ نے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ طاقت خدا نے دی ہے، جو دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی تقوی والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کے جس وقت جو حکم ہو اس حکم پر جو لوگ عمل کریں، اللہ تبارک و تعالی کی مدد انہی کے ساتھ ہوگی۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ،
جب لڑنے کا ذکر آیا اور حج کا ذکر آیا تو لڑائی میں پیسہ بھی تو خرچ ہوتا ہے، جان بھی تو خرچ ہوتی ہے، لہذا ایسے موقع پر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جان بھی پیش کرو اور مال بھی پیش کرو۔ کیا کہا؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جہاں خرچ کرنا ضروری ہے وہاں خرچ نہ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، جہاں جہاد کرنا ضروری ہے وہاں جہاد نہ کرنا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا۔ کیسے؟ دشمن طاقتور ہو جائے گا اور آپ کمزور ہو جائیں گے، اور کمزوری کے بعد آپ تر لقمہ بن جائیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ زکوٰۃ تو مسلمانوں پر فرض ہے، اس کے علاوہ بعض موقع ایسے آتے ہیں جہاں زکوٰۃ کے علاوہ مسلمانوں پر خرچ کرنا فرض ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا۔ جب ضرورت ہو، جتنی ضرورت ہو اس وقت خرچ کرنا فرض ہے۔ ایک دم سے آ گئی کسی علاقے میں مسجد نہیں تو وہاں مسجد کی ضرورت ہے، لوگ کہاں نماز پڑھیں گے غریب؟ تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے وہاں لوگوں کے مسجد کے لیے مسجد بنائیں اور اس پہ پیسہ خرچ کریں۔ اب آپ یہ کہیں زکوٰۃ تو ہم دے چکے ہیں، مسجد میں تو زکوٰۃ ویسے بھی نہیں لگتی ہے، مسجد بنانا ضروری ہے۔ جہاں تعلیم کا انتظام نہیں وہاں تعلیم کے لیے خرچ کرنا ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اچھی طرح کام کیا کرو، بے شک اللہ اچھی طرح کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نماز کیسے پڑھو؟ کیسے بولو؟ اچھی طرح نماز کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی نے بتایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَهُوَ يَرَاكَ، اگر یہ بات نہ ہو تو یہ یقین رکھو ہم تو نہیں دیکھ رہے مگر اللہ سبحان ربی الاعلیٰ سن رہا ہے۔ کتنی تیزی سے ہم پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، ٹھیک سے پڑھو، اللہ کا نام لے رہے ہو، اللہ سن رہا ہے۔ اور فرمایا اور معاملات بھی اچھی طرح سے کرو، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، کاروبار میں اچھا سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ معیار کیا ہے اس کا؟ فرمایا ان تحب للناس ما تحب لنفسک، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو۔ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو؟ تمہارے دروازے پہ کوئی آدمی کوڑا ڈال جائے، یہ پسند ہے آپ کو نا؟ جب آپ کو پسند نہیں ہے تو دوسرے کے دروازے پہ کوڑا ڈالا کرو، نہ ڈالو۔ وَتَكْرَهَ لِلنَّاسِ مَا تَكْرَهَ لِنَفْسِكَ، آپ کیا چاہتے ہیں جب آپ جائیں تو لوگ آپ کی عزت نہ کریں، یہی چاہتے ہیں نا؟ سلام نہ کریں لوگ آپ کو قاعدے سے نہ بٹھائیں، ارے چاہتے ہیں آپ؟ اگر چاہتے تو دوسروں کے ساتھ یہی معاملہ کرو۔ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو کسی کو کسی سے شکایت نہ ہو، اور گھر کیا ہو، گھر اور ماحول اور معاشرہ یہ محبت کا گہوارہ بن جائے، کسی کو کسی سے عداوت نہ ہو، شکایت ہی نہ ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرے کو پورا کرو اللہ کے لیے۔ پورا کرنے کا مطلب ایک ہے حج اور عمرہ شروع کرنا، اسٹارٹنگ، اور ایک اسٹارٹنگ کے بعد پھر اس کو پورا کرنا۔ حج اور عمرہ کرنا، حج تو نہیں عمرہ کرنا، یہ واجب اور فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ اب لوگوں نے یہ طریقہ نکالا کہ حج میں بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے، چلو عمرہ کرائیں، چلو عمرہ کرائیں، حج میں بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے، حج تو نہیں کر پائیں گے، عمرہ کرو۔ اللہ کے بندو عمرہ فرض ہے ہی نہیں آپ کے اوپر، عمرہ تو سنت ہے۔ کوشش کرو حج ادا کرو، اور جب حج ادا کرو گے تو حج کے ساتھ عمرہ ہو ہی جائے گا۔ یہ نہیں کہ اس میں کم خرچ ہوتا ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکتے۔ اگر حج کرنے کی طاقت اور نہیں کیا تو پھر ایمان پر مرنا ضروری نہیں ہے، بڑا خطرناک اندیشہ ہے کہ کلمہ بھی نصیب نہ ہو۔ تہجد بھی ہے، اشراق بھی ہے، اوابین بھی ہے، سارے نیک کام کر رہا، حج نہیں کر رہا ہے۔ حج میں تاخیر کرو گے جب بھی گنہگار ہو،
اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. جب تک عمرہ شروع نہیں کیا تھا عمرہ ضروری نہیں تھا. آپ نے عمرے کا احرام باندھ لیا، اب عمرے کو پورا کرنا ضروری فرض ہو گیا، واجب ہو گیا. نفل نماز آپ کی مرضی، آپ چاہے پڑھیں چاہے نہ پڑھیں. آپ نے نفل نماز شروع کر دی، اب اس نفل نماز کو بولو پورا کرنا فرض ہے. اگر آپ نے توڑ دی تو اس کی قضا کرنا بھی آپ پر فرض ہے. نفلی روزہ رکھنا آپ پر ضروری نہیں، رکھیں گے ثواب، نہیں رکھیں گے گناہ نہیں. آ رہے ہیں بھی روزے ذی الحجہ کے مہینے کے، بہت ثواب بہت ثواب بہت ثواب ہے، لیکن فرض نہیں. اگر نہیں رکھیں گناہ نہیں، لیکن شروع کر دیا تو پھر پورا کرو. اگر بیچ میں توڑ دیا تو اس کی قضا ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اور حج اور عمرے کو پورا کرو اللہ کے لیے. یہ کیوں کہہ رہا ہے خدا؟ اللہ، اس کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ گئے تو عمرہ کرنے اور رکاوٹ پیش آ گئی، نہیں کر پائے عمرہ. اللہ کیا کرا؟ پورا کرو، یعنی اس عمرے کی قضا کرو. اور اللہ کے نبی اور صحابہ نے آئندہ سال 7 ہجری میں اس عمرے کی قضا کی. فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اور حج کو پورا کرو اور عمرے کو پورا کرو اللہ کے لیے. یہ اللہ کے لیے کیوں کہا گیا؟ نماز کس کے لیے؟ روزہ اللہ کے لیے. مگر حج و عمرے میں اللہ کے لیے کیوں پتہ ہے؟ اس لیے کہ عمرے میں اور حج میں دکھاوے اور ریاکاری کے جتنے چانسز ہیں وہ نماز میں روزے میں نہیں ہیں. کیوں؟ زندگی بھر نماز پڑھی کسی نے نمازی نہیں کہا، روزے رکھے کسی نے روزے دار نہیں کہا. ایک عمرہ ایک حج کر لیا، بس فوراً ڈگری مل گئے حاجی سلطان احمد، اور باقاعدہ بورڈ کے اوپر بھی لکھوا دیا، بورڈ بدلوا دیا. پہلے حاجی نہیں تھا، اب حاجی لکھو تاکہ کسٹمر زیادہ ہے، حاجی صاحب کی دکان یہاں دھوکہ نہیں ہوگا اور پھر قاعدے سے جیب کاٹنا لوگوں کو. یہ حاجی ہے پاجی ہے. فرمایا اللہ کے لیے حج کرو اور عمرہ کرو. پھر فرمایا حج اور عمرہ کرنے کا حکم دیا، پورا کرنے کا حکم دیا. اب اتفاق سے مجبوری ہو گئی. کیا مجبوری؟ کہ حالات خطرناک ہو گئے، جا نہیں سکتے آپ، خطرہ ہے وہاں. یہ کیا مجبوری پیش آ گئی؟ سخت بیمار ہو گئے آپ اور حج کا ٹائم نکل گیا. تو اب کیا کریں گے آپ؟ احرام بندھا ہوا ہے آپ کا. کہلے کوئی بات ہے، ہم نہیں کر سکے احرام، حج کر نہیں کر سکے، احرام کھول دیں. کہا جی نہیں، ایسے نہیں کھلے گا احرام. احرام کیسے کھلتا ہے؟ فرمایا کہ قربانی کرو پھر سر منڈاؤ پھر احرام کھلے گا. اب قربانی کیسے کرے؟ کہا قربانی یہاں نہیں ہوگی، قربانی بھی کہاں ہوگی؟ کہاں ہوگی؟ وہی مکہ حدود حرم میں قربانی ہو. اب وہاں تو لے جا نہیں پائیں گے. کہا جو وہاں آدمی ہے اس سے کہو قربانی میری طرف سے کر دینا، اور اس کو وقت بتاؤ، وہ دن بتاؤ. جب وہ وقت ہو جائے پوچھ لو قربانی ہو گئی، اب اس کے بعد سر منڈاؤ اور احرام. اس کو کہتے ہیں احسار. ایسے آدمی کو کہتے ہیں محسر. محسر کا مطلب جس نے حج شروع کیا ہے اور احرام باندھ لیا، عمرہ شروع کر دیا، احرام باندھ لیا، اب اس کے بعد کوئی رکاوٹ پیش آ گئی. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ. اگر تمہیں روک دیا جائے حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ کیسے احرام کھلے گا؟ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. تو جو قربانی کا جانور تمہیں میسر ہو، حاصل ہو، پہلے اس کو ذبح کیا جائے گا حرم میں، پھر سر منڈایا جائے گا، پھر احرام کھلے گا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. اور سر مت منڈاؤ یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنے مقام پر پہنچ جائے. یعنی انڈیا میں نہیں ذبح ہوگا، وہ کہاں ہوگا؟ حدود حرم میں ہوگا.
فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ، احرام باندھ لیا. اب حالت احرام میں سر کے بال تو آپ مڑا نہیں سکتے، ناخن کتروا نہیں سکتے، شدید مجبوری پیش آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے، سر میں چوٹ آئی، ڈاکٹر کہہ رہا آپریشن ہوگا، جان کا خطرہ، آپریشن سے پہلے سر کے بال مونڈنا پڑیں گے، تو سر کے بال مونڈے جائیں یا نہ مونڈے جائیں؟ کہا یہ تو ضروری ہے، شریعت بے رحم نہیں ہے، شریعت بڑی آسان بڑی حسین ہر مسئلے کا حل ہے. سر منڈا سکتے ہو لیکن منڈانے کے بدلے میں تمہیں کچھ کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا سنیے. فرمایا فمن کان منکم مریضا، جو آدمی تم میں سے بیمار ہو، او بہ اذی من رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور سر منڈانا پڑے، ففدیۃ من صیام، تو اس کے بدلے میں اس کو روزے رکھنا پڑیں گے. کہے 3. غریب آدمی ہے، کیا کرے وہ؟ روزے رکھے. او صدقۃ، یا صدقہ کرے، 6 غریبوں کو کھانا کھلائے. او نسک، یا پھر وہ ایک بکری کو قربان کرے. پیسے والا ہے تو بکری قربان کر دے. اب وہ پیسے والا نے، غریب آدمی ہے، عمرہ کر رہا تھا، تو غریبوں کو کھانا کھلا دے 6. کہا اتنے بھی پیسے نہیں ہیں تو کیا کرے؟ کر روزے رکھ لے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تمہیں اطمینان ہو جائے، مرض ختم ہو جائے، رکاوٹ ختم ہو جائے، تو اس کے بعد اب تم حج اور عمرہ کر رہے ہو. تو حج اور عمرہ کرنے کے 2 طریقے ہیں، 3 طریقے حج کے. حج کی کیا قسمیں؟ 3. ایک حج ایسا ہے جس میں قربانی نہیں کرنا پڑے گی آپ کو، اور 2 حج ایسے ہیں جن میں آپ کو قربانی کرنا پڑے گی. ایک ہے، اس کا نام ہے افراد. افراد مانے خالص حج، جس کے ساتھ عمرے کی نیت نہیں کی گئی، خالی حج کا احرام آپ نے باندھا. حج کے فرائض ادا کیجئے، ارکان ادا کیجئے، قربانی آپ پر واجب نہیں. ایک حج ایسا ہے جس میں احرام باندھا جاتا ہے پہلے عمرے کا، یہاں سے جانے کے بعد آپ نے عمرہ کر لیا، اس کے بعد پھر ابھی حج کا زمانہ نہیں آیا، آپ نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا، سر مڈا کر کے، اور عام کپڑے آپ نے پہن لیے. پھر جب حج کی تاریخ آئی 8 ذی الحجہ، تو آپ نے پھر وہیں مکے ہی سے احرام باندھ لیا حج کا. تو عمرہ بھی آپ نے کر لیا اور حج بھی کر لیا، اور بیچ میں جو پابندیاں عمرے کی تھیں، احرام کی تھی، وہ پابندیاں بھی آپ نے ختم کرا لی، خوشبو بھی استعمال کر لی، سلے ہوئے کپڑے بھی آپ نے پہن لیے، اور شکار بھی آپ نے کر لیا، سب کچھ کر لیا. تو آپ نے فائدہ اٹھایا بیچ میں، ہے نا. ایسے حج کو کہتے ہیں تمتع. تمتع کے معنی فائدہ اٹھانے والا حج. ایسے حاجی کو کہتے ہیں متمتع. متمتع کے معنی فائدہ اٹھانے والا حاجی، اور فائدہ اٹھانے والا حاجی متمتع کہتے ہیں. تو ایسے حج میں چونکہ اس نے فائدہ اٹھایا ہے، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا، بولو، چونکہ اس نے 2 عبادتیں کی ہیں ایک سفر میں، عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا، اور بیچ میں فائدہ بھی اٹھا لیا، اس لیے شکرانے میں ایک قربانی کرنا واجب ہے. یہ قربانی جرمانے کی نہیں ہے بلکہ شکرانے کی ہے. لہذا اس قربانی کے گوشت کو خود بھی کھا سکتا ہے، دوسروں کو کھلا بھی سکتا ہے. تیسرے حج کا ہے، اس کو کہتے ہیں قران. قران کے معنی ملا دینا، یعنی حج اور عمرے کو ایک ساتھ ملا دیا گیا. یعنی اس نے احرام باندھا اور نیت کی، اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں حج اور عمرے کا، دونوں کے ایک ساتھ نیت کر لی. یہاں سے جب وہ حدود حرم میں پہنچا تو اس نے عمرہ کر لیا، مگر احرام کھول نہیں سکتا وہ ابھی. کیوں؟ اس نے حج اور عمرے دونوں کی نیت کی تھی نا، ابھی ایک ہی تو عبادت ادا ہوئی. اب اس کے بعد حالت احرام میں رہتا رہے، طواف کرتا رہے اور اپنی ضروریات پوری کرتا رہے. جب حج کا موسم آئے تو اسی احرام سے وہ حج کرے. اس احرام کا یہ مطلب نہیں اتنے دن میں تو احرام گندہ بھی ہو جائے گا.
میلا بھی ہو جائے اس سے کیسے کرے گا؟ نہیں، احرام کو بدل بھی سکتے آپ نہا بھی سکتے ہیں، آپ اس احرام کو دھو بھی سکتے ہیں اور دھو کے پھر اس کو پہن سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس ڈبل احرام ہے تو ایک کو گندا ہو گیا، آپ نے دوسرا احرام باندھ لیا، اس کی اجازت، یہ مطلب نہیں وہی احرام رہے گا ہر وقت، احرام ٹوٹے گا بھی نہیں۔ احرام نام نیت کا ہے، خالی چادروں کا نام احرام نہیں ہے۔ تو غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ پر وہ ہو قران، اس کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ حج کی قربانیاں ہیں، اس آدمی پر اپنے مکان پر جہاں سے وہ حج کرنے گیا ہے، یہاں عید الاضحیٰ میں قربانی کرنا واجب بولو نہیں ہے، یہاں اس کے قربانی نہیں ہے۔ اب حج کی قربانی اس کے ذمہ واجب ہے، کیوں؟ وہ مسافر ہے اور مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی، یہاں قربانی نہیں، اس کے ذمہ حج کی قربانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جس نے فائدہ اٹھایا عمرہ کر کے حج کے ساتھ۔ زیادہ تر لوگ کون سا حج کرتے ہیں؟ تمتع، پہلے جا کے عمرہ کر لیتے ہیں، پھر احرام کھول دیتے ہیں، اس کے بعد حج کے زمانے میں پھر سے احرام باندھ لیتے ہیں۔ تو جس شخص نے فائدہ اٹھایا عمرہ کر کے حج کے ساتھ، تو اللہ فرماتا فائدہ اٹھایا ہے تو کچھ دینا پڑے گا، کیا کرے ہیں؟ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِيِّ، تو جو قربانی کا جانور اس کو میسر ہو وہ قربانی کر دے۔ اب دونوں عبادتیں کرنے کا جی چاہ رہا، حج بھی اور عمرہ بھی، اور قربانی بھر کے پیسے ہے نہیں، اب کیا کرے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، جس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں اور حج عمرہ دونوں ایک ساتھ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ فرماتا وہ 3 دن روزے رکھے حج کے دنوں میں، حج کے دنوں میں 3 دن روزے رکھ لے۔ کون کون سے؟ 7، 8، 9۔ 10 تاریخ کو تو عید ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، 3 روزے رکھ لے حج سے پہلے۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھو جب تم حج سے واپسی کا ارادہ کرو، اپنے وطن واپسی کا ارادہ کرو یا مکے میں رہنے کا ارادہ کرو، یعنی حج سے جب فارغ ہو جاؤ تو 7 روزے اور رکھو۔ کتنے ہو گئے؟ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ پورے 10 روزے ہو گئے۔ دیکھا آپ نے، حج عمرہ بھی ہو گیا، قربانی کے پیسے نہیں تھے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا۔ کتنی آسان شریعت ہے، کتنی حسین شریعت ہے، کتنی خوبصورت شریعت ہے۔ پھر اللہ فرماتا یہ جو حج اور عمرہ ایک ساتھ کرنے کی اجازت ہے، اللہ کی حکمتیں دیکھیے۔ پہلے آج کل کیا ہو رہا ہے، نئے نئے قوانین انہوں نے بنائے کہ احرام کی حالت میں جو لوگ ہیں وہی نیچے جا کر کے طواف کر سکتے ہیں، اور جو احرام کی حالت میں نہیں ہے وہ لوگ اوپر جا کے طواف کریں۔ کیوں؟ ان کو طواف سے نہیں روکنا ہے، ان کو سہولت پیدا کرنا ہے۔ جو بیچارے عمرہ کرنے آئے ہیں، لت پت ہیں، غریب ہیں، دبلے پتلے ہیں، بوڑھے ہیں، وہ اوپر کہاں جا کے کر پائیں گے طواف؟ اس لیے نیچے کی جگہ ان کے لیے خالی کر دو اور اوپر جاؤ آرام سے کرو۔ یہ اب لوگ سمجھ رہے انہوں نے روک دیا، روکا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے جنت البقیع میں کیا کہا؟ باری مقرر کر دی، باقاعدہ جب آپ کا نام آئے، میسیج آپ کے اس کے موبائل پہ آئے گا، تب آپ جائیے جنت البقیع میں، آرام سے وہاں آپ اس وقت میں اپنی نماز پڑھیے، اور اس کے بعد یہ نہیں کہ جس کا جی چاہا وہ بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا، اٹھنے کا نام نہیں لے رہا۔ یہ سب کاہے کے لیے؟ سہولت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سہولتیں پیدا کی حاجیوں کے لیے۔ کیا کہا؟ حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ فرماتا مگر یہ سب کے لیے اجازت نہیں، مطلب جو مکے میں رہتے ہیں ان کے لیے اجازت نہیں ہے حج عمرہ دونوں ایک ساتھ کریں۔ یہ صرف کس کے لیے اجازت ہے؟ جو میقات سے، حدود حرم سے باہر رہتے ہیں ان کے لیے اجازت ہے۔ کیوں؟ اگر باہر والے جو ہے وہ آئے ہیں اور ہمیشہ تو بیچارے وہ آ نہیں پائیں گے، کتنی مشکلوں سے تو ایک سفر انہوں نے کیا ہے،
لہذا وہ حج بھی کرنے دو، عمرہ اگر مقامی لوگوں کو بھی اجازت دے دی جائے حج عمرہ ایک ساتھ کرنے کی تو ازدحام بڑھ جائے گا، بھیڑ بڑھ جائے گی، باہر آنے والوں کو زحمت ہو جائے گی۔ باہر والے جب کر کے چلے جائیں تو تمہارا جی چاہے، تم تو حرم کے رہنے والے ہو، چاہے جتنے عمرے کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ حکمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین میں، کوئی کام شریعت کا حکمت سے خالی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو عمرہ کیا آپ نے اور طواف کیا تو آپ نے حجر اسود کو چوما نہیں، حجر اسود کے پاس جا کے چوما نہیں۔ حضور اگر چاہتے تو آپ آسانی سے چوم سکتے تھے، ہے نا؟ اللہ کے نبی کے نواسے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ یہ حرم میں آئے، بادشاہ وقت موجود تھا مگر لوگوں نے کہا کون یہاں بادشاہ، یہ تو اللہ کا دربار ہے، یہاں جتنے آتے ہیں سب منگتا ہیں، سب فقیر و بھکاری۔ انتم الفقراء واللہ الغنی، تم سب فقیر ہو، اللہ بس غنی۔ ایسا بادشاہ، گورنر کی گاڑی پیچھے، حاجیوں کی گاڑی آگے چل رہی، کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا دربار ہے۔ مگر حضرت زین العابدین جیسے ہی آئے تو حاجیوں نے دیکھا اور جلدی سے راستہ صاف کر دیا اور آرام سے وہ بادشاہ تو کھسیا گیا، ہم بادشاہ ہے، کوئی مجھے پہچان نہیں رہا۔ کس نمی پرست کی بھیا کون ہو، شیر ہو یا پاؤ ہو یا پون ہو، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، بادشاہ ہے۔ اور یہ کون آدمی آیا؟ تو اس نے پوچھا یہ کون صاحب ہے؟ اپنی خفت مٹانے کے لیے وہاں فرزدق شاعر موجود تھا، اس نے کہا اچھا آپ ان کو نہیں جانتے؟ ان کو حرم بھی پہچانتا ہے، ہل بھی پہچانتا ہے، یہ وہ ہیں۔ تو زین العابدین کے لیے اگر حرم خالی ہو گیا تو ان کے نانا، نبیوں کے امام، سید الرسل، فخر کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو آپ حجر اسود کو، صحابہ ہی جائے، لیکن اللہ کے نبی نے دور سے اونٹنی پر بیٹھ کر کے یوں اشارہ کیا اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ چوم لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نور نبوت سے آپ نے دیکھ لیا تھا کہ آج تو 1,24,000 ہے عمرہ حج کرنے والے ہمارے ساتھ، ایک زمانہ آئے گا کہ 30 لاکھ 40 لاکھ یہ قافلہ، یہ ہجوم بڑھتا ہی چلا جائے گا اور اس کے بعد ہر آدمی کو حجر اسود تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ تو دل میں یہ کسک لے کے جائیں گے، حج کرنے بھی گئے، بتاؤ حجر اسود کو نہیں چوم پائے، پتہ نہیں میرا حج قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طرح کر کے دکھا دیا تاکہ کوئی آدمی محرومی کا احساس لے کر کے نہ جائے، کتاب ہم آئے اتنا پیسہ بھی خرچ کیا اور حجر اسود کو ہم چوم نہیں پائے۔ سنت ادا ہو جائے گی، برکتیں بھی مل جائیں گی۔ حجر اسود کو چومنا کیا ہے؟ یہ اللہ کا داہنا ہاتھ کہا گیا ہے۔ جس نے حجر اسود کو چوما اس نے گویا کہ اللہ سے مصافحہ کر لیا۔ قیامت کے دن یہ اس کے بارے میں گواہی دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں، یعنی قیامت کو میدان محشر میں جس نے واقعی چوما موقع مل گیا اس کی بھی گواہی ہے، جس نے دور سے اشارہ کیا اس کے لیے بھی گواہی ہے۔ وہ تو حجر اسود کے معنی کالا، وہ کالا تھا تھوڑی، ابیض کے معنی سفید، اسود کے معنی کالا، وہ کالا نہیں تھا، وہ بہت گورا تھا، بہت سفید تھا، لیکن وہ کالا ہو گیا۔ اللہ نے اس میں میگنیٹ رکھا ہے، جب حاجی اس کو چومتا ہے اخلاص کے ساتھ تو اس کے دل کے اندر جو گناہوں کی سیاہی کے دھبے ہیں وہ چوس لیتا ہے اور چوستے 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 کالا ہوا، تھوڑا سا حصہ اس کا سفیدی ہلکی سی نظر آتی ہے۔ جیسے وہ چوستا ہے برائیوں کو، اچھے ارادے سے جب آدمی جاتا ہے تو چوس لیتا ہے، اور اگر برے ارادے سے جاتا ہے تو پھر واپس بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے بہت سارے حاجی جب حج کر کے آتے ہیں تو سنبھل جاتے ہیں اور بہت سارے آ کے پہلے سے بھی زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔ ارے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے بار بار حج میں کیا للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ خصوصیت حج کے ساتھ عمرہ کرنا، یہ خصوصیت، یہ اجازت، یہ خصوصی پیکج کس کے لیے ہے؟
ذالک لمن لم یکن، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نہیں ہیں مسجد حرام کے پاس رہنے والے، جو مکے میں نہیں رہتے ان کے لیے ہے، مکے میں جو نہیں رہتے، جو مکے میں رہتے ہیں ان کے لیے حج کے زمانے میں خالی حج کر سکتے ہیں، ساتھ میں عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، تاکہ باہر والے محروم نہ رہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ دیکھو اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں، لہذا ان پابندیوں کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ان لوگوں نے کہا ہے جو آدمی احرام باندھے گا وہی نیچے جا کے طواف کرے گا، تو یہ لوگ دھوکہ دینے کے لیے عمرہ نہیں کرنا ہے، طواف پہلے احرام باندھ لیتے ہیں اور پھر نیچے سے جا کے طواف کر رہے ہیں۔ یہ کہا دھوکہ دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں ہم نے بہت تیر مار دیا، ہم نے ان کو دھوکہ دے دیا، ہم نیچے چلے گئے، ہم نے عمرہ کر لیا، ہم نے نیچے جا کے طواف کر لیا۔ یہ دھوکہ تم نے دیا، کس کو دیا ہے؟ حرم کے جو باسی ہیں، حرم کے جو مجاور ہیں، حرم کے جو خدام ہیں، ان کو تم نے دھوکہ دیا۔ اور دھوکہ بھی کہاں دیا تم نے؟ حرم کے اندر دھوکہ دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے دوسری جگہ میں اور حرم میں کیا فرق ہے؟ دوسری جگہ جب آدمی جرم کر لے گا تو سزا کا مستحق ہوگا، اور حرم میں اگر وہ گناہ کا ارادہ بھی کرے گا تو بھی اللہ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، یہ جو یہاں بددینی کا ارادہ کرے گا ہم اس کو بدترین عذاب چکھائیں گے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اس لیے وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے۔ اور حکومت بھی بیچاری کہیں بیچارے یہ انجانے میں عذاب کے مستحق نہ ہو جائیں، حکومت بھی ویسے ہی انتظام کرتی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ حجر اسود کو پیک کر دیا شیشے کے خول میں۔ کیوں؟ اگر یہ کھلا رہے گا یہ چومیں گے، اسے چاٹیں گے اور جھگڑے میں وہ مر جائیں گے اسی پہ، دور سے دیکھ لو خالی بس۔ حکومت نے کیا کیا؟ جب حج کا زمانہ آیا تو اس کا غلاف کعبہ اونچا کر کے باندھ دیا۔ کیوں؟ ہو سکتا کوئی آدمی نادانی سے خانہ کعبہ کا غلاف کاٹ لے جائے برکت کے لیے، ایسا ہوا بھی ہوگا، اس لیے کہ یہ لوگ تبرک کے عادی تبرک ہو جائے، یہ نہیں دیکھ رہے حلال ہے یا حرام۔ اللہ فرماتا واتقوا اللہ، ہوش میں رہو۔ اب آج کل عمرہ کرنے لوگ جا تو رہے ہیں، لیکن عمرہ کرنے کے مسائل کیا ہیں، احکام کیا ہیں، حدود کیا ہیں، آداب کیا ہیں، وہ سیکھتے بھی نہیں، اور سیکھنے کا الٹا سیدھا کر کے چلے آ رہے ہیں۔ آپ سوچیے اور تصور، اللہ سے ڈرو، اللہ سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یقین رکھو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ چشم پوشی کر رہا ہے، اللہ کے گھر میں جا کر کے تم نے گڑبڑ کیا تو اللہ کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ ایک صاحب کو دیکھا وہ نقاب ڈالے ہوئے، کیا بات ہے؟ کل اتفاق سے میری نظر حرم میں ایک نامحرم عورت کی طرف اٹھی، ایک کنٹاب میرے کسی نے مارا، چہرہ کالا ہو گیا، یہ میں نقاب اس لیے ڈالے ہوئے، یہ حرم ہے، لہذا ذرا اللہ کے حدود کا احترام کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر 2 خیمے لگاتے تھے، ایک حرم میں ایک حرم کے باہر۔ اگر اپنے غلام کو سزا دینا ہوتی تھی تو حرم میں نہیں دیتے تھے، بلکہ باہر بلا کر کے اس کا کان مسلح، اس کو برا بھلا کہنا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ حرم ہے، جیسے یہاں ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، ایسے یہاں گناہ کا وبال بھی بہت ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے جب حج کرنے جائے، عمرہ کرنے جائے، اے اللہ یہاں کا ادب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اور جب اللہ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ بے ادبیوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں۔ بڑے بڑے لوگوں سے وہاں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ پتہ ہے ایک صاحب نے کیا کیا، وہ بہت بڑے عالم تھے اور وہ انہوں نے حج کیا، اور اس کے بعد وہ اس کے پاس گئے، حلاق کے پاس، یعنی سر مونڈنے والے کے پاس۔ تو اس نے کہا لائیے سر، تو انہوں نے الٹی سائڈ دے دی، بائیں طرف۔ اس نے کہا داہنی طرف سے سر مونڈا جاتا ہے، اور تھے مولوی، پڑھے لکھے تھے۔ اس نے ٹوک دیا، جب ٹوک دیا تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک آدمی نے مجھے لقمہ دے دیا۔ اب اس کے بعد یہ اپنے یہی سوچ رہے ہیں۔ اس نے کہا مالی ارا کا ساکن، کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں آپ چپ چاپ بیٹھے ہوئے۔ اس نے دوبارہ ٹوکا، کہے تو پھر کیا کریں؟
کہ جب حجامت بنوائی جاتی ہے تو اللہ کا ذکر کیا تو اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ اب 2 چرکے ہو گئے، اب اور زیادہ ان کو جو ہے ٹینشن ہو گئے۔ بتائیے ایک معمولی آدمی اور ہم پڑھے لکھے آدمی، اور اس نے مجھے ٹوک دیا۔ اس کے بعد خیر کہنے کتنے پیسے ہوئے؟ اس نے کہا عبادت کے کام میں بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں آپ، عبادت کے کام میں بھاؤ تاؤ نہیں ہوتا۔ اب تیسرا مسئلہ ہو، تیسری بار ٹوک دی۔ اب اس کے بعد کہنے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو کہنے اب بھی کچھ باقی رہا لگتا، کچھ ابھی بھی باقی ہے۔ کہنے قیام گاہ پہ جا، کہنے جی نہیں پہلے حرم جائیے 2 رکعت نماز پڑھیے۔ تو کہنے میں نے پوچھا اس سے ہاتھ پکڑ کے، تم نائی نہیں ہو، صرف حلاق نہیں ہو، تم نے یہ مسئلے کہاں سے سیکھے ہیں؟ اس نے کہا میں نے حضرت عطا ابن ابی رباح بہت بڑے عالم ہیں، ان کے ساتھ میں نے 30 عمرے کیے ہیں، یہ مسئلے میں نے ان سے سیکھے۔ حج نماز تو روز پڑھی جاتی ہے، حج عمرہ کبھی کبھی کیا جاتا ہے، جو روز کیا جاتا ہے وہ مسئلے یاد رہتے ہیں، اور جو کبھی کبھی جن کی نوبت آتی ہے اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے آدمی کو سیکھ کے جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ان گزارشات کو قبول فرمائے۔ انیس کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، تبسم انیس کی طبیعت خراب ہے، تبسم کے کڈنی کا آپریشن آج ہوگا، اللہ آپریشن کامیاب فرمائے۔ اور کیا ہے بھائی یہ کیا ہے؟ دیکھیے آپ اس کا ترجمہ کیجئے، یہ کسی اور زبان میں لکھا ہوا۔ تو اور حسن فاروقی کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، مولانا عبدالولی صاحب کی طبیعت خراب ہے، اور نامعلوم کتنے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جو بیمار ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔